سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موسم میں دور دراز سے حج کے لیے آنے والے مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ سابق نام یثرب سے آئے ہوئے 12 افراد نے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ نے ان کی درخواست پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ مدینہ میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرمایا۔ یہود نے اپنی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جائے ہجرت کے بارے میں نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، چنانچہ بہت سے قبائل مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوئے کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے اس علاقے میں تشریف لائیں گے تو ہمیں ان کی غلامی نصیب ہوگی۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی امید پر آنے والے قبیلوں میں سے ایک قبیلے اوس کے سردار تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تبلیغ اسلام کا مشن جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا اگر سعد بن معاذ اسلام قبول کر لیں تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسری طرف سعد سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام سے روکنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم کی چند آیات سنائیں۔ وہ فرماتے ہیں فَعَرَفْنَا وَاللَّهِ فِي وَجْهِهِ الْإِسْلَامَ قَبْلَ أَن يَتَكَلَّمَ، ان کے جواب سے پہلے ہی ہمیں ان کے چہرے سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے غسل کر کے پاک لباس پہنا اور کلمہ شہادت پڑھ کر نوافل ادا کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے خاندان کی طرف واپس لوٹے تو ان سے فرمایا میری تم میں کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا و افضلنا رأیًا و ایمننا نقیبۃً، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے عمدہ رائے والے ہیں اور سب سے بابرکت و کامیاب ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تب تک تمہارے ساتھ میری گفتگو حرام ہے۔ چنانچہ رات سے پہلے پورا خاندان مسلمان ہو گیا اور چند ہی دنوں میں آپ اور دیگر داعیان اسلام کی تبلیغ کی برکت سے مدینہ منورہ کے ہر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ اگلے سال حج کے موقع پر 72 افراد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب میں تشریف لا کر اسے مدینہ منورہ بنانے کی دعوت دی۔ تربیت۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اصل و رسوخ اور عزت عطا کرے اسے چاہیے کہ اپنے اصل و رسوخ سے اسلام کی خدمت کرے۔ اس کی کوشش سے جتنے لوگوں کو نیکی کی توفیق میسر ہوگی سب کا ثواب اسے بھی عطا کیا جائے گا۔